بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ داخل ہوتا یا شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور ساری رات جاگتے، ذکر و دعا میں، تلاوت میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو یعنی ازواج مطہرات وغیرہ کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں میں سے کچھ ایسا لے لیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنت بھی ہے کہ جب رات کا قیام یا تہجد ہے تو اس میں کافی ساری احادیث سے ثابت ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ جگانا چاہیے تاکہ وہ اس مبارک ساعات، جو مبارک ساعات ہیں جتنی بھی، وہ ان کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں، ان کو سمیٹیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو صرف اپنی بخشش کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ساتھ اہل و عیال جتنے بھی ہیں وہ بھی اس کے ماتحت ہیں، اس سے پوچھ ہونی ہے اس کی۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو خاوند جو ہے بیوی کا، اپنے بچوں کا، جتنے بھی ان کے لوگ ماتحت ہیں تو ان کا ذمہ دار ہے قیامت کے دن دینی حوالے سے احکامات پر عمل، شریعت پر عمل کے اعتبار سے اس نے کتنا لوگوں کو ایگری کیا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، کتنا راغب کیا ہے، اس بارے میں اس سے حساب ہوگا، پوچھ ہوگی۔ تو کیونکہ وہ اس کی امانت میں تھے، اس کے ماتحتی میں تھے، تو وہ گویا کہ ذمہ دار تھا۔ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو جگایا کرتے تھے، وہ بھی عبادت میں شریک ہوں، اور ہر مسلمان کو اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو، سنت تو نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے کہ دوسروں کی بھی فکر کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔